السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا، اے میرے پروردگار، اے رب، آپ کس کو مالدار بناتے ہیں؟ جواب یہ آیا، وہ حیران کرنے والا تھا۔ آج کے بیان میں ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک خوبصورت واقعہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت عطا کی، آپ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اسی لیے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت کا یہ معمول تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ کی طرف گفتگو کرنے جاتے تو لوگ اپنے سوالات اور ضرورتیں ان کے ساتھ بھیج دیتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ وہ اپنے رب سے کلام کریں۔ وہ طور پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو اچانک ایک نور ظاہر ہوا، ایسا نور جو دنیا کی کسی روشنی میں مشابہ نہیں تھا۔ اسی نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئی، اے موسیٰ، میں نے تمہیں اپنے پیغام کے لیے چن لیا ہے، میں نے تم سے گفتگو کی اور میں نے تمہیں اپنی قربت عطا کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھ پر بے شمار نعمتیں عطا کی، کیونکہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی تیری عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب میرا بندہ یہ سمجھ لے کہ شکر ادا کرنا بھی میری نعمت ہے تو وہ میرا سچا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں نور اور سکون بھر گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کی نعمتیں بڑھا دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرے اس کی نعمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس اپنی قوم میں آئے تو آپ کے چہرے پر نور نظر آ رہا تھا۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو بلند مقام دیتا ہے۔ شکر سے رزق بڑھتا ہے، گھروں میں برکت آتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے، اور ناشکری سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دو آدمیوں کا واقعہ ہے۔ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ سے گفتگو کرنے جا رہے تھے تو ایک دولت مند شخص آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ میرا مال کچھ کم ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کے حضور عرض کر دوں گا۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک غریب شخص ملا جو مٹی میں لد پد اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں کہ مجھے مال عطا کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہاری بات بھی اللہ کے حضور رکھ دوں گا۔ جب آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس مالدار شخص سے کہہ دو تو میرا بہت شکر ادا کرتا ہے، اگر تو شکر چھوڑ دے گا تو میں تیرا مال کم کر دوں گا۔ پھر فرمایا، اور اس غریب شخص سے کہہ دو تو موجودہ نعمتوں پر بھی شکر ادا نہیں کرتا، اگر تو شکر شروع کر دے گا میں تجھے بھی عطا کر دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو امیر شخص نے کہا، میں اللہ کا شکر کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اللہ نے مجھے آنکھ، کان، زبان، صحت، عزت، دولت، مال عطا کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تیرا مال کبھی کم نہ ہوگا۔ جب غریب شخص سے بات کی تو اس نے کہا، میں شکر اس وقت کروں گا جب اللہ مجھے مال دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر کبھی مالدار نہیں ہوگا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے، شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے، ناشکری نعمتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان کے پاس موجود چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں، وہ بڑی نعمتیں ہیں، جیسے سانس، صحت، بینائی، دروازے کی دستک سننا، روٹی، پانی، امن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، آخر تم شکر کرو، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آخر میں پیغام ہے، شکر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ جو دل کو شکر گزار بن جائے وہ ہمیشہ خوش اور پرسکون اور رحمت میں رہتا ہے، اور آج تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پیغام زندہ ہے۔ شکر کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ شاعر کہتا ہے، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں،
فاصلہ صرف ایک سانس کا ہے۔ سانس ہے تو یہ جہاں، سانس نہیں تو وہ جہاں، سانس ہے تو یہ جہاں، سانس نہیں تو وہ جہاں۔